مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں پر، مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے، فائدہ کن کا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان پر، مسلمانوں پر جو بھی عبادت فرض کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں ہے، انسان کا فائدہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاطر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم بھکاری ہو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہیں ہر چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے اور فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے روزے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، یہ کیوں؟ آیت کے لاسٹ میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ متقی اور پرہیزگار بننے کا کیا مطلب ہے؟ روزہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کا مطلب بچنے والا، ہر نافرمانی سے بچنے والا، ہر ناجائز اور حرام کام سے بچنے والا۔ رمضان کے مہینے سے پہلے بھی انسان کو متقی بننا چاہیے، پرہیزگار بننا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے، اور اللہ رب العالمین نے جس کام سے روکا ہے اس سے رکنے والا بننا چاہیے۔ مگر رمضان میں بھی وہی حکم ہے، رمضان میں اور زیادہ تاکید آ جاتی ہے کہ حلال کام سے بھی رکنا پڑے گا۔ رمضان کے روزے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تاکہ حرام چھوڑو، حرام جانے دو، حلال سے بھی بچو، ٹریننگ دو۔ کھانا پینا حلال ہے، گائے کا گوشت کھانا، مرغی کا گوشت کھانا، دال چاول کھانا پینا، روٹی کھانا، موڑھی چوڑا کھانا، پھل فروٹس کھانا جائز طریقے سے لیجئے، کھائیے، مگر کہتے ہیں دوپہر میں نہیں کھا سکتے، شام کے وقت یعنی سحری کے وقت سے لے کر کے افطاری کے وقت تک حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے ہو۔ یہ نشید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منع ہے رمضان میں حلال چیز، حلال کپڑے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں رمضان کے ایام میں آپ دیکھتے ہیں جیب میں پیسے ہیں، بکنے کے لیے کیا کیا سامان آیا ہوا ہے، مارکیٹ پہنچے، چائے بک رہی ہے، بسکٹ اور طرح طرح کے پھل فروٹس بک رہے ہیں، دل چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس وجہ سے حلال پیسے دے کر بھی، جیب سے حلال پیسے نکال کر کے بھی خرید کر کے نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ منع ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ اسی طرح سے بیوی جو کہ حلال ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ جا سکتے، ان کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ شادی کرنے کے باوجود بھی دن میں سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے درمیان ہم اسے یوز نہیں کر سکتے۔ یہ ٹریننگ ہے تاکہ انسان پرہیزگار بنے، یعنی حلال چیز سے بچتے بچتے حرام چیز سے بچنے کی ٹریننگ پیدا کرے۔ یہ مقصد ہے اللہ رب العالمین نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے۔
تاکہ انسان پرہیزگار بنے۔ ارے پرہیزگار بن گیا تو کیا ہوگا؟ پرہیزگار بن کے ہوگا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پرہیزگار ہی جنتی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 45 کے اندر فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ ہی باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، فی جناتوں، باغات اور چشموں میں ہوں گے، یعنی پرہیزگار لوگ ہی جنتی ہوں گے۔ تو پرہیزگار بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے رمضان میں روزہ رکھ کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنتی بنائے کہ ایسے جنتی بنو۔ تو جنتی بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ماہ رمضان میں۔ اور بھی مقصد ہو سکتا ہے، اس روزے سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بے شمار عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کیے ہیں، مگر کسی عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت میری ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ بخاری پڑھیں، کتاب الصوم، حدیث نمبر 1904، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے جو کہ اللہ کی بات ہوتی ہے، کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ساری عبادتیں، سارے عمل بندے کے جو ہوتے ہیں خود ان کے لیے ہوتے ہیں، الا الصیام، مگر روزہ جو ہے، فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے۔ یعنی بندہ روزے کی جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، پیاس کی تکلیف کو، بھوک کو جو برداشت کرتا ہے، صرف میری انومتی، میرے حکم کو ماننے کی وجہ سے، اس وجہ سے اتنی کڑی اور سخت عبادت کرنے کی وجہ سے میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے تو دیتے ہیں، فرشتے بدلہ دیتے ہیں۔ رمضان میں رمضان کا جو بدلہ ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے، نیکیاں جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اپنے بندوں پر لٹاتا ہے۔ کتنا دے گا وہ رب جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے۔ دل کھانے پینے دیکھتے ہیں، مگر دل تو چاہتا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے، نہیں کھائیں گے۔ سامنے افطاری کے وقت انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، خود سے بندہ اس پلیٹ میں رکھتا ہے، گلاس میں رکھتا ہے، فلاں کرتا ہے، مگر اللہ نے منع کیا ہے، نہیں کھاتے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، یہ جو روزہ ہے میرے لیے ہے، میرے لیے میرے بندے رکھتے ہیں، اس لیے کیا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنی نیکیاں ملے گی اور کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا، وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔